بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں بات ہوگی پاکستان کی سیاسی، دفاعی اور تصویراتی صورتحال پہ، اور ہمارے مہمان ہیں، ایک بار پھر مہربانی کی ہے وفاقی وزیر دفاع اور وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف صاحب نے۔ جی خواجہ صاحب، مٹھائی نہیں لائے آپ؟ لایا تھا، آپ نے فرمائش جو ہے وہ تھوڑی تاخیر سے کی تو گاڑی میری جو ہے وہ سامان چھوڑنے لاجس چلی گئی ہے۔ اچھا، مٹھائی کا ٹوکرا پورا پڑا ہوا تھا گاڑی میں آپ کی نظر کر دیتا۔ تو آپ نے بھی مٹھائیاں بانٹی اور کھا لی؟ ہم تو مٹھائی کھانے والے لوگ ہیں، یہ سیالکوٹ، گجرانوالے، لاہور کے لوگ جو ہیں، ہاں، ہم تو ہر وقت مٹھائی کھاتے رہتے ہیں، خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔ نہیں تو کس چیز کی آپ لوگ مٹھائی کا بانٹ رہے تھے اور کھا رہے تھے، اور خوشیاں کس بات کی منا رہے تھے؟ صافی صاحب، یہ کنٹروورسی جو ہے میں سمجھتا ہوں ان نیسیسری ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کا آرڈر ہونا بھی ایک ہمارے لیے اپرچونٹی ہے۔ اپرچونٹی ہے، ناٹ چیلنج۔ نو، اٹس این اپرچونٹی۔ ٹھیک، کہ جو چیزیں ہمیں کئی سالوں سے ہانٹ کر رہی ہیں، جو ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، تو سپریم کورٹ سے بڑی تو کوئی عدالت نہیں ہے نا اس سرزمین پہ۔ ان کے فیصلے کی روشنی میں یا اس کے فیصلے کے نتیجے میں ایک جے آئی ٹی بنے، وہ انویسٹیگیٹ کرے اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے، یہ چیپٹر فار آل ٹائمز ٹو کم ختم ہو جائے۔ یہ کنٹروورسی کل کوئی اور بولتا تھا، آج کوئی اور بول رہا ہے، پرسوں کوئی اور بول رہا تھا۔ یہ ایک چیز جو ہے اس کو ہم ماضی کا حصہ بنا دیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 ججز نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، اور باقی دونوں نے بھی، ججز نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے جے آئی ٹی کے قیام کے اوپر، کہ اس میں 6 یا 7 جو لوگ ہیں وہ مل کے تھریڈ بیئر اس سارے ایشو کو، اس کی چھان پھٹک کریں، اس کے تمام پہلو جو ہیں، چاہے وہ قانونی پہلو ہیں، فائنینشیل پہلو ہیں، سیاسی پہلو ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ان کو جو ہے۔ لیکن خواجہ صاحب، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد بھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ اس سے تو ایک جس طرح اس فیصلے سے ختم نہیں ہوا، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، اس سے ایک نیا نہیں کھلے گا پنڈورا باکس؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں، اس پہ قانون کی اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی مہر جو ہے ثبت ہو جائے گی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھئی یہ ایشو فلاں وقت جو ہے وہ اس کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا گیا تھا یا اب ٹیکل نہیں کیا گیا۔ عدالت عظمیٰ تو الٹیمیٹ ہے نا، جی، اس سے بڑا کوئی ادارہ تو جو ہے قانون کا اور انصاف کا تو کوئی نہیں ہے اس زمین پہ، یعنی پاکستان میں۔ جی، تو اس کا جو فیصلہ ہے، اس کے بعد تو اپیل جو ہے وہ تو خیر ہر فیصلے کی اپیل جو ہے رب العزت کے پاس ہوتی ہے، اور اسی سے ہمیں نجات وہی ہمیں دیتا ہے۔ لیکن جو دنیاوی سلسلے ہیں اس میں تو عدالت عظمیٰ سے بیانڈ تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس عدالت سے ایک میں چیز اور ایڈ کر دوں، ہم بار بار اس ایشو پہ عوام کی عدالت سے فیصلہ لے چکے ہیں۔ یہ 90 کی دہائی سے شروع ہوا ہے معاملہ، ہم اس کے بعد 97 کا الیکشن جیتے، اس کے بعد ہم 2008 کا الیکشن جیتے، 2013 کا الیکشن۔ تو عوام کی عدالت نے تو بار بار 3 دفعہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں، یہ الزامات کی جو کہانی ہے، یہ طوطا کہانی جو ہے، یہ میٹر نہیں کرتی، یہ غلط ہے، اس کو بالکل مسترد کیا ہوا ہے، عوام نے بار بار مسترد کیا ہوا ہے۔ لیکن مخالفین کا اصرار تھا، ہم نے تو اس سے پہلے آفر کر دیا تھا اپنے آپ کو، آج سے 7-8 مہینے پہلے جو ہے ہم نے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو آفر کیا، لیکن پاکستان کے الٹیمیٹ عدالت کے 2 ججز نے آپ کے وزیر اعظم کو مجرم قرار دے دیا اور 3 ججز نے ملزم قرار دے دیا۔ تو آپ لوگ مٹھائی کس بات کی بات ہیں؟ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ۔ 2 ججز نے کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اس سے کوئی نہ مجرم ہوتا ہے نہ ملزم ہوتا ہے۔ انہوں نے unless proven guilty we are innocent، یہ قانون کا ایک بیسک پرنسپل ہے۔ نہیں، یہ تو 3 ججز نے کہا ہے کہ 3 ججز نے کہا، تو اس لیے اب 3 ججز کو اور 2 ججز نے کہہ دیا ہے۔ میری بات، 2 ججز نے جو فرمایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی، دیکھیں ان کو لا کے ذریعے، میں قانون میں یہاں پہ نہیں جانا چاہتا،
میں بے انتہا احترام کرتا ہوں ججز کا بھی اور عدالت کا بھی، خصوصاً عدالت عظمیٰ کا. میں 5-6 دفعہ وہاں پہ گیا ہوا ہوں، مجھے وہاں سے انصاف ملا ہوا ہے. بلکہ اس ججمنٹ میں بار بار میرے کیسز کا ریفرنس دیا ہوا ہے، کئی جگہ ریفرنس ہے جب 184(3)(c) کے حوالے سے. دیکھیں میرے نزدیک جو ہے جو ریمارکس دیے ہیں، جن ریمارکس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجرم قرار دیا ہے، میرے نزدیک وہ بھی جو ہے ریمارکس جو ہے نا، میں تو یہ تو کوئی لفظ سخت تو خدا نخواستہ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن ایکسپلین ضرور کرنا چاہتا ہوں اگر آپ موقع دیں. جی جی، کون سا لفظ؟ مثلا انہوں نے بیلزک کی جو ہے ایک کوٹیشن دی ہے، ہاں جی، کہ بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم. بالکل جی. اب ایوری لفظ جو ہے نا، مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ 100% جو ہے فارچونز کو جو ہے اس کے پیچھے کا ایک کرائم کو جو ہے، جب اس سے پہلے بھی، اس سٹیٹمنٹ سے پہلے بھی، بیلزک کی سٹیٹمنٹ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے دولت بنائی اور وہ انہوں نے نام پیدا کیا، نیک نام پیدا کیا. اس وقت بھی بے شمار لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن اربوں خربوں روپے ہیں ان کے پاس یا ڈالرز ہیں، اور وہ چیریٹی پہ بھی دے رہے ہیں اور ان کا نام جو ہے روشن ہے. مائکروسافٹ والے ہیں، وارن بفٹ ہے، فیس بک والے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں. لیکن پاکستان میں خواجہ صاحب آپ سے پاکستان میں کوئی حلال طریقے سے اتنی دولت پیدا کی جا سکتی ہے جتنا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے پیدا کی؟ پاکستان میں جو لوگ، جن لوگوں کے پاس دولت ہے، غلط سورسز سے بھی ہوگی، ٹھیک سورسز سے بھی ہوگی. آپ ایک برش کے ساتھ سب لوگوں کو جب پینٹ کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. یہ ناانصافی ہے، اور خصوصاً دس ریمارک کمنگ فرام اے سپریم کورٹ جج، میں سمجھتا ہوں وہ تو انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری بات، میری بات سن، میری بات، یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. ایوری جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے 100% آپ اس کو ایک ہی برش سے پینٹ کر رہے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ میں 200 سال، 400 سال، 1000، 2000 سال پہلے چلے جائیں، ہماری اپنی تاریخ میں بڑے غنی لوگ تھے جن کے پاس بے شمار دولت تھی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ میں ساری خرچ کر دی. خواجہ صاحب میری بات سن، جی جی، مجھے تھوڑا آرگومنٹ مکمل کر دیں. جہاں تک اس میں جو وجہ تنازع ہے اس سارے ڈسپیوٹ میں، وہ ہیں فلیٹس. یہی وجہ تنازع ہے نا. ساری سٹوری تو فلیٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے. اول اور آخر جو ہے فلیٹس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. لیکن صرف فلیٹ کا نہیں ہے کہ فلیٹ کے لیے پیسہ وہی میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں 79-80 میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ تاجر بندہ جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے پاور کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. میرے الفاظ ان کے ایگزیکٹ تو نہیں کوٹ کرنا، لیکن مطلب یہ تھا. اب 79 میں یا 76 میں جب اسٹیل مل لگی ہے، اس زمانے میں میاں نواز شریف کسی پاور میں نہیں تھا، اقتدار میں نہیں تھا، سیاست میں بھی نہیں تھا. اس کی پروسیڈز کہتے ہیں کہ اس فلیٹس پہ لگیں. فلیٹس 1993 سے فلیٹس کی سٹوری شروع ہوئی. اس وقت میاں نواز شریف کو 2 سال ہوئے تھے پرائم منسٹر بنے ہوئے. صاحب یہ دلائل تو آپ لوگوں نے عدالت میں دیے نا، عدالت نے ان کو نہیں مانا. یہ بھی تو اب 1.7 ملین پاؤنڈ کے وہ فلیٹ لیے گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت روپے کی جو ویلیو تھی پاؤنڈ کے اگینسٹ وہ 7 کروڑ روپیہ ٹوٹل بنتا ہے. جس شخص کی، جس کا نام نواز شریف ہے، جس کی بیک گراؤنڈ ہے 70 کی 60 کی دہائی کی، میں گواہی دے سکتا ہوں، میں ان کا کلاس فیلو تھا کہ ان کی کیا مالی حالات تھے اس وقت. میں بعد میں بینکر رہا، اس وقت دبئی میں کاروبار ان کا خاندان کرتا تھا. میں دے سکتا ہوں، یہ 70s کی بات ہے، 79-80 کی. 7 کروڑ روپے کے فلیٹ خریدنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی. اچھا، ان کے لیے مشکل نہیں تھی. یہ شروع ہوئی ہے سٹوری. کوئی کہتا ہے 50 ارب روپے کے ہیں، کوئی کہتا ہے کس کے. پھر اس کے بعد کنڈیم کر دینا، صاحب کنڈیم کر دینا کہ کنگ جو ہے، رولر جو ہے، فلسفر ہونا چاہیے، پلیٹو نے کہا ہوا ہے. ہاں. اور تاجر طبقہ جو ہے نا، وہ رولر نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمانی کرے گا. میں تو پاکستان کے تجربے نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ پلیٹو کا یہ قول ٹھیک ہے. پلیٹو کو جب کوٹ کرتے ہیں تو پھر پاکستان نہیں ہے، پلیٹو یونان میں ہوا تھا. پلیٹو یونان میں قبل مسیح 300-350 سال پہلے ہوا تھا، اور اس نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. ہماری تو ساری تاریخ جو ہے وہ تاجر حکمرانوں کے سامنے. مکے کی پوری اکانومی تجارت پہ تھی. مکے نے جتنے رولرز پیدا کیے
میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے سٹارٹ ہو کے اس کے بعد چاروں خلفاء سارے کے سارے تاجر تھے، تو میں وہ بہت لوگ لیکن خواجہ صاحب نہیں خواجہ صاحب یہ بات بڑی وہ جو مکے میں جن تاجروں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کی آپ مثال دیتے ہیں، یہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں جو تاجر پلیٹو کا پھر نہ دیں، آج کے پھر پلیٹو کا ریفرنس نہ دیں. دیکھیں اگر یوٹوپیا پلیٹو کا اگر کہیں کریٹ ہوا تو وہ اسلام نے کریٹ کیا. اگر کہیں کریٹ ہوا پلیز دین فار گاڈ سیک ڈونٹ ریفر پلیٹو ان اٹ. پھر اگر پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں پھر پاکستان کے مفکر آپ پاکستان کے تاجروں کو ملانا چاہ رہے ہیں اس وقت کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ایک نظریے کی یا ایک فلسفے کی اس کو آپ ریفر خواجہ صاحب، لیکن اگر پاکستان کے تاجر حکمرانوں نے صحیح حکمرانی کی ہوتی تو پھر وہ آج کے عرب حکمرانوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں، ادھر پناہ کیوں لیتے ہیں؟ میری بات سنیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے، یہ ساری انویسٹمنٹ اس وقت کی بات ہے جس وقت میاں نواز شریف سیاست میں بھی نہیں تھے. گلف سٹیل مل تو 1981 میں بکھری گئی ہوئی تھی. میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں. کامن سینس کی بات کامن سینس کی بات یہ ہے، آپ بینکر بھی تھے، آپ شاید ان سے زیادہ ذہین بھی ہوں گے، آپ کے والد وزیر بھی تھے، ٹھیک ہے، آپ کی دولت اتنی کیوں نہیں بڑی جتنی شریف برادران کے بارے میں؟ میری بات سنیں، میرے آباء و اجداد جو ہے قحط سے اور بھوک سے تنگ آ کے کشمیر سے انہوں نے ہجرت کی سیالکوٹ میں. زیادہ تر کشمیری اسی وجہ سے وہاں پہ غربت سے. اب 2 جنریشن میں میرے پاس 2-3 گاڑیاں بھی ہیں، میرے پاس 3-4 گھر بھی ہیں. اب وہ لوگ کہیں گے جی میرے پاس جو فارچون جو ہے اس کے پیچھے کو کرائم ہے، بیکاز میں آج سے 50 سال پہلے میرے والد صاحب جو ہے وہ سائیکل پہ پھرتے تھے. آج میں 4 گاڑیاں اور اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیے کہ میری اس فارچون کے پیچھے وہ جتنی بھی ہے اس کے پیچھے کرائم ہے. لیکن آپ کے پاس اپنی ساری دولت کا ٹریل تو ہے نا. میں دیتا ہوں، بعض لوگ مانتے ہیں بعض لوگ نہیں مانتے. تو اگر یہ حلال کیے تو ان کے پاس ٹریل کیوں نہیں؟ اور اس ٹریل کو تو سپریم کورٹ نے دیا اور انشاءاللہ تعالی جے آئی ٹی میں بھی دیں گے، 100% دیں گے. اس لیے تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر یہ ہمیں موقع ملا ہے کہ انویسٹیگیٹ ہو، پراپر انویسٹیگیٹرز ہوں جن لوگوں کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ فائنینشیل میٹرز کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. حاجی صاحب اگر یہ حلال کی کمائی ہے تو پھر بیرون ملک جا کے چھپاتے کیوں ہیں؟ اپنے ملک میں کیوں انویسٹ نہیں کرتے؟ اسحاق ڈار کی دولت ادھر، ان کی دولت ادھر، زرداری صاحب کی ادھر. 1974 75 76 میں جب وہ یہاں پہ گئے ہیں اس وقت کو باہر کاروبار کرنا کوئی انلیگل نہیں تھا. یہاں پہ کاروبار ان کا نیشنلائز ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پہ کاروبار سٹارٹ کیا. آج تو انلیگل نہیں ہے نا. آج شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے بیٹے کاروبار پاکستان کیوں نہیں لاتے؟ آج اسحاق ڈار کے بیٹے اس کے بعد یہ جو ججمنٹ میں لکھا ہوا یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے یہاں پہ اور اس کے بیٹے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، پرائم منسٹر جو ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ ایک انہوں نے بائیفرکیشن کر دیا ہے کہ بچے باہر ہیں، وہ باہر کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کا جو انفلوئنس ہے میاں نواز شریف کا یا ان کا جو آفس ہے وہ اس بات کو انفلوئنس جب اقتدار میں نہیں تھے تو پھر نہیں، جب اقتدار میں نہیں تھے پھر اندر کیوں نہیں لائے؟ ہیڈ آئی ون اینڈ ٹیل یو لوز، یہ وہ والی بات کر رہے ہیں نا آپ. اچھا پھر شہباز شریف صاحب کے بیٹے ادھر کیوں کر رہے ہیں کاروبار؟ ان کو بھی یہ مشورہ دے دیں. تو پھر یہ جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ مناسب سمجھا ہوا ہے، وہ رسک لے رہے ہیں اس چیز کا. نہیں، اور پھر آپ کے بیٹوں کو بھی پھر باہر جا کے کاروبار کرنا چاہیے. وہ کل کہیں گے کہ یہ تو پھر سب حکمرانوں کے بیٹے باہر چلے جائیں گے. دیکھیں ایک چوائس ہے نا، ایک چوائس ہے کہ ایک آپ اتنے ویزیبل آفس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں نے آپ کی جلاوطنی کے دوران جو ہے باہر کاروبار سیٹ اپ کر لیے ہیں. پاکستان میں ان کی ایک شوگر مل ہے، وہ چلا رہے ہیں یہاں پہ. حاجی صاحب اس ملک میں کسی نے تو فیصلہ کرنا ہے نا. انصاف کی سب سے بڑی عدالت یہی ہے. آپ انصاف کے اس سب سے بڑی عدالت کے جج کے کمنٹس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ بے انصافی ہے. نہیں، میں دیکھیں مجھے ان کے کمنٹ سے اختلاف تو ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے فلسفے کی بات کی ہے تو میں بھی فلسفے کی بات کر رہا ہوں نا. میں کو کون سی کوئی میرا مطلب کوئی ایسی بات کر جس سے میں اختلاف نہیں کر سکتا. تو میں نے انہوں نے فلسفے کی بات کی ہے. اب فلسفہ جو ہے وہ قبل مسیح 326 سال یا 320 سال 30 سال پہلے پلیٹوز نے. تو پھر یوسف رضا گیلانی کے فیصلے میں جب خلیل جبران کی پوری نظم لکھی گئی تو اس کو تو آپ لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا تھا، اس پہ کیوں تنقید نہیں کی؟ دیکھیں جو اس وقت ہوا مجھے اس میں ڈیٹیل نہیں پتا ہے اس کا. تو یہ کیس کیونکہ ہم سے متعلقہ ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. آتے ڈیفینڈ جس طرح میں میاں نواز شریف کو یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں بیٹھ کے، کر رہا ہوں نا ڈیفینڈ بیٹھ کے، اور میں پیرا وائز ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہوں.
دیکھیں نہیں اصول تو یہ صاحب صاحب یہ باریک فرق جو ہے یہ آپ کو اس کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ دو ججز کی محترم ججز کی آنریبل ججز کی رائے ہے، یہ فیصلے کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کی ڈسینشن یا ان کا اختلافی نوٹ ہے۔ جو فیصلہ آیا ہوا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا یہ قطعی طور پہ حصہ نہیں ہے۔ اچھا اصول تو پھر سب کے لیے ایک ہونے چاہیے نا، تو اگر میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی دولت حلال کی ہے تو پھر تو زرداری صاحب کو بھی یہ گنجائش، ان کی دولت بھی حلال کی۔ میں زرداری صاحب پہ نہیں کمنٹ کروں گا۔ نہیں میں کہتا ہوں اصول تو پھر ادھر بھی تو ان کا دعویٰ بھی درست ہو سکتے پیپلز پارٹی کے، وہ بھی حلال کی ہو سکتے۔ بالکل، اگر وہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں تو وہ ثابت کر دیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اگر زرداری صاحب پہ سوالات اٹھتے ہیں تو وہ ثابت کر دے۔ خواجہ صاحب کے لیے ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، وہ ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب ٹھیک ہے، فیصلے کی جو بھی انٹرپریٹیشن کی جائے، آپ لوگوں کے پاس بھی دلائل بہت ہیں، لیکن ویسے جو فیصلہ آیا ہے اس کی صورت میں حکومتی سائیڈ پہ یا حکومت کی کوئی بے عزتی جی نہیں ہو گئی اور بہت بڑی نہیں ہو گئی؟ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اگلے دن طلعت حسین صاحب کے شو میں بھی یہ کہا تھا کہ سیاست ایک ایسا شغل ہے یا سیاست ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشن ہے کہ جس میں بجا طور پہ بھی اور غلط طور پہ بھی یا ناروائی جو اختیار کرتے ہیں بعض اوقات، اور خصوصاً جب میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو اور اتنا کلوزلی واچ کیا جا رہا ہو تو اس میں غلط جو ہے وہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سیاستدانوں کو جب ہم پبلک لائف میں جاتے ہیں تو اتنا ایکسپوجر جو ہے اپنی بائی چوائس جو ہے اس لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں میرا خیال ہے برداشت کرنا بھی چاہیے۔ جہاں پہ غلط ہے وہ اگر ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے، ہم ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری چوائس ہے۔ برداشت جتنی قابل تحسین ہے تو ڈیٹنس اتنی زیادہ قابل مذمت ہے۔ نہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو الفاظ کا آپ کا چناؤ جو ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ پولیٹیشین جو ہیں وہ تھک سکنڈ ضرور ہونا چاہیے ان کو، اگر وہ ذرا زیادہ سینسٹیو ہوں گے تو آپ لوگوں کے وہ بار بار جو ہے نرغے میں آ جائیں گے۔ تھوڑا سا جو ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا، آپ مجھ پہ اٹیک بھی کرتے ہیں، اگر میں ٹیمپر لوز کر جاؤں گا تو پھر جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں وہ کروائیں گے۔ نہیں میں اگر ٹیمپر نہیں لوز کروں گا تو جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ یہاں میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا۔ نہیں دیکھیں، یہ ساری باتیں میڈیا کی بات ہے، یہ ساری باتیں میڈیا۔ دیکھیں عدالت نے جو کہا ہے، عدالت عظمیٰ نے جو کہا ہے پچھلے 3-4 سال سے جب سے عدلیہ آزاد ہوئی ہے، عدلیہ کرٹیسائز بھی کرتی ہے رائٹلی، میں بالکل اختلاف نہیں کرتا، کہیں پہ میں ڈیفینڈ تو کرنے کا مجھے رائٹ ہے نا، اگر وہ مجھے کرٹیسائز کریں یا وہ میرے خلاف کوئی ایسی اسٹرکچر پاس کرتے ہیں یا ایسا ریمارک دیتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی بڑے سعادت احترام سے میں نے جو ریمارکس آئے ہیں اس میں جو ججمنٹ میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ 2 فلسفیوں کے انہوں نے نریٹ کیا ہے، میں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو جو وجہ تنازع ہے یہ سارے ڈسپیوٹ کی اس کا ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے یا وہ عدالت کے جو پروسیس ہے یا جو عدالت کی پروسیڈنگز ہیں جب وہ چل رہا ہوتا ہے یہ سارا معاملہ، وہاں پہ بینچ کی طرف سے بعض اوقات جو ہے ایسے ریمارکس آ جاتے ہیں جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی زمرے میں آ جاتے ہیں، جو اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن عدالت اس میں you cannot really ask them. میں خواجہ صاحب ریمارکس کی نہیں، میں فیصلے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلے میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، فیصلے میں کچھ نہیں ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ تفتیش جو ہے، جو انویسٹیگیشن جو ہے، that is the duty of now JIT۔ اس میں جو ہے اس میں ٹیکس والے بھی ہوں گے، اس میں SEC پی بھی ہوگی، اس میں MI بھی ہوگی، اس میں ISI بھی ہوگی، اس میں جو ہے کہیں آڈیٹرز بھی ہوں گے۔ نہیں خواجہ صاحب، حکومت عدالت میں یہ کیس لے کے گئی تھی جواب میں کہ وزیر اعظم صاحب کے معاملات صاف اور شفاف ہیں، یہ جو کچھ ہے یہ قانون کے مطابق ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا 2 ججز نے تو کہہ دیا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے، ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ باقی 3 ججوں نے
ان کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا. ایک منٹ جی، میں اپنا سوال مکمل کروں. بلکہ 3 ججز نے یہ کہہ دیا کہ یہ معاملات ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اس لیے ان کو کلیئر کرنے کے لیے، یعنی میں ان کو یہ انٹرپریٹ کر سکتا ہوں کہ 3 ججز نے ان کو مجرم کی کیٹیگری میں رکھا اور 2 نے مجرم کر دیا. اب اس کے بعد صبح کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے میں نے جو کہا ہے نا کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو آپ انوسینٹ رہتے ہیں. ایک قانون کا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے. جرم ثابت نہیں ہوا، ریمارکس جو ہے دونوں طرف سے بے شمار دیے گئے ہیں، ازمپشن جو ہے وہ کی گئی ہیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں یا صادق اور امین نے کہ باقی 3 ججز نے اس کے سے اختلاف کیا ہے. لیکن انہوں نے اختلاف کیا ہے. انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ جو موجودہ حالات اور واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں ان کے تحت ہم یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے کہا ہے. ہاں، انہوں نے کہا ہے، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے، ان سے اختلاف کیا ہے، لیکن پرائم منسٹر کو کلیئر انہوں نے بھی نہیں کیا. میری بات سنیں. اس ملک میں آپ کو بہت سے بے شمار کیسز نظر آئیں گے، درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں نظر آئیں گے جہاں پہ میجورٹی ڈیسیژن پہ پھانسی ہوئی ہیں. جی، تو اس میں کیا کسی نے کہا کیا نہیں کہا، عمر قید ہوئی، لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے، پھانسی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. تو اس میں تو پرویل تو وہ کرتا ہے جو الٹیمیٹلی بالکل تو یہ پرویل کرے گا. یہ عدالت کا بھی اصول ہے، یہ جمہوریت کا بھی انصاف کا بھی اصول یہ ہے. اصول. لیکن خواجہ صاحب اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں نے یہ نہیں کہا کہ بس وزیراعظم کلیئر ہے، یہ الزامات بیس لیس ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ فردر انویسٹیگیشن کی جائے. فردر انویسٹیگیشن، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. فردر انویسٹیگیشن کا ہمیں جو موقع ملا ہے، میں اس لیے آغاز پہ آپ کے ساتھ گفتگو میں نے کہا کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم فار آل ٹائمز ٹو کم اس چیپٹر کو کلوز کر سکتے ہیں. لیکن ویسے یہ بڑے شرم کی بات نہیں ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے ایک ماتحت ادارے کے FIA کے اور اس طرح کے دیگر اداروں کے افسران کے سامنے پیش ہوں؟ میں طلعت حسین صاحب کے جو ہے نا پروگرام میں نے اس کا جواب دیا تھا. دنیا میں انویسٹیگیشن جہاں بھی، میں ماڈرن دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ پیچھے چلے جائیں، سینکڑوں سال پیچھے بھی چلیں، جب عدالتیں بنی ہیں، جب عدالتی نظام بنا ہے، اس میں جو ہے انویسٹیگیشن کے مسئلے سامنے آئے ہیں، سوال جواب کے مسئلے سامنے آئے ہیں، تو حکمران وقت جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے بھی رہے ہیں اور اپنے سے کجا عہدے میں چھوٹے لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے ہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. عدالت تو سب سے بالاتر ہے نا، اس سے کوئی آر کی بات نہیں نا. پبلک کا بھی جواب دیتے رہے ہیں، پبلک کا بھی جواب دیتے ہیں. میں نے پھر کوئی اگزامپل دیا تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ لوگ. اچھا، اس سے الٹ ایک سوال ہے جی، الٹ سوال کر لیں. ISI وزیر اعظم کے ماتحت، FIA ان کے وزیر داخلہ. فیصلہ یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس بات کو جو ہے سیٹل رہنے دیں. نہیں، میں صرف اس کی وہ کیا اس اپنے پرائم منسٹر کے ماتحت اداروں کے افسران. اپنے پرائم منسٹر میں نے اگزامپل دیا تھا کہ مجھے ہتھ کڑی ایک کانسٹیبل نے لگائی تھی. اب میں ساری عمر رونا ہوتا ہوں، یہ جو کانسٹیبل جو ہے وہ تو گریڈ 1 کا یا 2 کا ملازم ہے اور مجھے وہ ہتھ کڑی لگا گیا، میں وزیر رہا تھا. مجھے ہاتھ کڑی لگائی دونوں ہاتھوں کو، پیچھے ہاتھ باندھ دیے. جب کھلی ہاتھ کڑی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد جو ہے گھنٹہ جو ہے میں اپنے شولڈرز کو جو ہے خود مساج کرتا. تو یہ باتیں جو ہے یہ فریولس باتیں ہیں، یہ فریولس باتیں ہیں. آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی آر کا پہلو نکلا ہے، ہمارے لیے کوئی امبیرسمنٹ کا پہلو نکلا ہے. دیکھیں ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں. میں نے یہاں پہ زرداری صاحب جب سفر تھے، یہ جو ناکہ لگا ہوا ہے جو پریزیڈنسی کو جاتا ہے، میں نے یہاں پہ پولیس سے، اسلام آباد پولیس سے مار کھائی ہے. میں آپ کو تصویر دکھا لیتا ہوں. اور وہی لوگ مجھے آج سلام بھی کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی سلام کرتے ہیں. میں نے تو دل میں یہ نہیں رکھا کہ یار اس سپاہی نے، اب جس نے مجھے ہاتھ کڑی لگائی، جس وقت ہاتھ کڑی لگ رہی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ ہاتھ کڑی لگ رہی تھی، کسی بندے نے کہا یار یہ گاڑی میں بٹھانے لگے ہو تو گاڑی بعد سے لاک ہونی ہے، کیوں ہاتھ کڑی لگاتے ہو؟ جس تھانے دار نے کہا کہ یہ ہاتھ کڑی نہیں لگنی ہے، اس کو چاہے 10 قدم کی اس نے صرف چلنا ہے، میں آج بھی جانتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے وہ کہاں پوسٹڈ ہے، سلام دعا بھی ہوتی ہے اس سے. I don't hold anything against him. میں سیاستدان ہوں. یہ خوبصورتی ہے سیاسی ورکروں کی کہ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، کرٹیسزم بھی لیتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اپنے آپ کو ڈرائی کلین بھی کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں. اچھا، میں معیارات سچ بتا کے بولے نا. اب اس روز بھی موجودہ DG ISI کی طرف بھی ایک بندے نے بڑے وہ کمنٹس کر دیے. اب ان پہ کیوں وہ مقدمے نہیں بنتے؟
یہ ان سے پوچھیں، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں حکومت وقت سے پوچھ انہوں رہا نے ہوں. جواب دے دیا ہے، انہوں نے وارن کیا ہے ان کو کہ بھئی ان کو نہ ڈریگ کریں. انہوں نے جواب دیا، ایک ادارے نے جواب دیا، بالکل جواب نہیں، دیا. وزیر دفاع تو آپ ہیں، یہ تو آپ کا کام ہے. نہیں، وہ ان اداروں کو ڈیفینڈ کرنا. وزیر دفاع، وزارت دفاع کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس نے جواب دیا، اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کیا. آئی تھنک دے ہیو ڈن اے گڈ جاب. خواجہ صاحب ایک اور مسئلہ اس کے دیکھیں، صرف عمران خان صاحب نہیں، عدالت کو بھی ایک طرف رکھ لیں. یعنی اس اقتدار کو، میں نے تو عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا. نہیں میں لے رہا ہوں نا سر، آپ لے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں، وہ تو اپنی جگہ پہ. میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا بیٹھ کے یہاں پہ. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ زرداری صاحب جیسے بندے بھی آپ کے وزیر اعظم کو چور کہہ رہے، تو ان حالات میں اس اقتدار کو لات مارنا بہتر نہیں ہے. میری بات سنیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں کہ میں زرداری صاحب کے متعلق نہیں، میں آپ کو پرووک نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کا امیج اس جگہ تک پہنچ گیا میری بات سنیں کہ زرداری صاحب جیسے بندے کو بھی آپ کو کرپشن کا تانا دینا پڑا. سیاستدانوں کو تمام دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ یورپ ہے، اس قسم کے ناروا کرٹیسزم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر برداشت نہیں ہے تو پھر ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے. I'm a politician, I'm a political worker by choice. اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے یہ سارے منظر دیکھے ہوئے ہیں، اپنے والد کی زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میری فیملی، میرے بچے، میری بچیاں، میری بیوی، میرے رشتہ دار، ان سب کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے. I'm here by choice. اور میری چوائس یہ ہے کہ مجھے اس کے اگینسٹ جو سیٹسفیکشن اس سے مل رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مجھے جو گالی پڑتی ہے، مجھے جو کرٹیسزم ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ جو مجھے سیٹسفیکشن پڑتی ہے کہ میں 2 آدمیوں کی، 4 آدمیوں کا، آج دوپہر کو میرے آفس میں 200-250 بندہ آیا ہوا تھا، کل شام بھی آیا ہوا تھا، آج صبح بھی آیا ہوا تھا. گالیوں کو رکواتے کیوں نہیں ہیں کہ نہ آپ کو پڑھے نہ کسی اور کو پڑھے؟ دیکھیں میری بات، یہ حکومت کا کام ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آفس میں بات ہو رہی تھی، اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی نا، جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے تھے اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی نا. اب میرا کلچر جو ہے وہ نہیں سکھاتا کہ میں وہ باتیں کروں جو سوشل میڈیا کے اوپر بعض پارٹیاں کرواتی ہیں یا بعض رہنما کرواتے ہیں، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی تقریر میں یہ الفاظ استعمال کرو. جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر میں نے ان کو کاؤنٹر کیا، ہاؤس میں کاؤنٹر کیا کہ یہ آپ کی ووکیبلری کے الفاظ نہیں ہیں. آپ کی ووکیبلری تو بڑی شستہ اور بڑی خوبصورت اور بڑی سحر انگیز ووکیبلری ہے آپ کی. میں نے کہا چلے خواجہ صاحب، چوائس کی باتیں ہیں. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک. اور سچی بات یہ ہے، میں بھی معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے یہ پاناما اور اس سیاست پہ گفتگو اکثر وقت کا ضیاع لگتا ہے. وقفے سے واپس آئیں گے تو خواجہ صاحب کے ساتھ سنجیدہ ترین اور اہم ترین موضوع پہ تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. خواجہ صاحب تو پھر وہ چلے گئے جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے. اچھا، آپ لوگوں سے پوچھ کے چلے گئے؟ بالکل پوچھ کے گئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا ہاں کہ سعودی حکومت نے ہمیں لکھا، ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اگری کرتے ہیں، آپ نے ان کی سروسز. نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جنرل راحیل شریف کی بات کر رہا ہوں؟ ہم نے پروگرام سے پہلے مجھے پوچھ لیا تھا. نہیں، میں نے یہ بتایا کہ سنجیدہ، تو آپ سنجیدہ موضوع سمجھتے ہیں اس میں دیکھیں نا، یہ ایک آپ سوال ہے اور میں پابند ہوں سوال کا جواب دینے کے لیے، آپ کو بھی پابند ہوں. 19A جو ہے وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو میرا اعتراض یہ کہ آپ کو ان سارے معاملات کا بہت پہلے سے، آج سے سال پہلے سے آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے پھر کبھی لا علمی ظاہر کر کے، کبھی کوئی ایک ٹپ دے کے، آپ لوگوں نے ہمارے راحیل شریف صاحب کو اتنا کیوں خراب کروایا میڈیا میں اور پارلیمنٹ میں؟ میں ان کا احترام کرتا ہوں، راحیل شریف صاحب کا ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں، وزیر کی حیثیت سے نہیں، ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں. یہ بات میں آپ کو بالکل حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات فائنل جو ہوئی ہے، میرا حالے 2 ماہ ہوئے ہیں، میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں پہ بالمشافہ جو ہے گفتگو میں یہ بات فائنل ہوئی. ہاں، اس کے بعد میں واپس آیا ہوں. ہاں، انہوں نے ہمیں خط لکھا کہ ہمیں یہ ان کی سروسز جو ہے ریکوائرڈ ہیں اس الائنس کے لیے. ہم نے 8-10 دن کی بحث مباحثے کے بعد ان کو جواب لکھ دیا کہ ہم تیار ہیں ان کی سروسز دینے کے لیے. آج سے کو 1 ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے انہوں نے اپلائی کیا، راحیل شریف نے، جنرل راحیل شریف نے.
کہ اور ہم نے وہ پروسیس کیا جو بھی ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ضابطے ہیں منسٹری آف ڈیفینس کے، جی ایچ کیو بھجوایا، جی ایچ کیو نے کلیئرنس دی، اس کے بعد ہمارے پاس آیا، میں نے اس کے اوپر دستخط دیا، انگوٹھا لگایا اور ان کو این او سی دیا، اور وہ پرسوں میں لے گئے ہیں، کل گئے ہیں، پرسوں گئے ہیں جی اچھا پرسوں وہ ان کو روانگی جو ہے. لیکن خیر صاحب میرا اعتراض یہ ہے نا کہ آپ کو اور پرائم منسٹر کو بہت شروع سے پتہ تھا. میں نے پہلے آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا طالب صاحب کے انٹرویو میں کہ ہمیں علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ اتنا متنازع بن گیا اور اس پہ اتنی ڈیبیٹ ہوئی، ایک سینسیٹیو معاملہ تھا. پھر پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا علم نہیں ہے، میں نے کہا وہ طے کچھ چیز میں نے افرمیٹو میں کہا تھا، میں نے ہاں میں کہا تھا، نہ میں نہیں کہا تھا. میں نے کہا ہاں کوئی فیصلہ کو ہو گیا ہے، میں نے ذرا تھوڑا سا ابہام کے ساتھ بات کی. حالانکہ میں تو اگست لیکن جو ابہام تھا وہ میڈیا نے دور کر دیا، اس کو بالکل کیٹیگورک بنا دیا. میں تو اگست سے یہ لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں کہ اس معاملے میں جو کچھ فیصلہ ہونا ہے یا ہو وہ پرائم منسٹر اور آپ ہی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے تفصیلات طے ہو رہی ہیں. وہ بات میری ٹھیک تھی نا؟ نہیں، تفصیلات تو صاحب فرینکلی اسپیکنگ جو ہے ابھی جنرل رحیل وہاں پہ گئے ہیں تو یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ انہوں نے جا کے وہاں پہ کھڑا کیا. اچھا یہ کیا سٹرکچر ہوگا؟ اب دیکھیں آپ نے این او سی دے دی، وہ کس حیثیت میں دے دی؟ راحیل شریف کا وہاں پہ ڈیزگنیشن کیا ہوگا؟ وہ ہی از کمانڈر چیف کہہ لیں، چیف آف اسٹاف کہہ لیں، سپہ سالار کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، جو اس کی افواج کس چیز کے سپہ سالار ہوں گے؟ یہ جو کس فورس کے؟ الائنس کے، جو نہیں الائنس کا کوئی ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیررزم، ملٹری الائنس اگینسٹ اس کا نام ہے یہ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایک دو حرف آگے پیچھے اور کوئی ہوں گے. تو اس کی اپنی فوج بنے گی مشترکہ؟ اس کی فوج بھی بنے گی میرے خیال میں 100% اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور کنٹریبیوشن جو ہے جب بھی ضرورت پڑے جو اس کے ممبر ممالک ہیں وہ کنٹریبیوٹ ضرور کریں گے فوج جو ہے. نہیں خواجہ صاحب ابھی معلوم نہیں ہے کہ سٹرکچر کیا ہوگا. آپ نے انوسی اور اجازت اپنے ایک چیف کو دے دی. آپ نے جو سوال کیا نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اسائنڈ فوج ہوگی کہ یہ نیٹو ہے، یہ نیٹو کے افواج ہیں یہاں پہ اسٹیشنڈ ہے، افغانستان میں ہے، بیلجیم میں ہے، جرمنی میں ہے، یہ اسٹیشن ہے. ابھی اتنی جو فائنل ڈیٹیلز ہیں وہ طے نہیں پائیں. آپ جب گئے تھے کیا اس میں طے پائی؟ کہا تھا کہ یہ الائنس جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ مئی میں اس کی میٹنگ بلا کے اور جو اس کی کونسل ہے الائنس کی، اس میں ڈیفنس منسٹرز ہیں سارے ممبرز جو ہے، اس کے مینڈیٹ اور کام کا تعین آپ لوگوں کی کونسل کرے گی؟ جی کرے گی. اچھا درست فرما رہے ہیں. اب جو راحیل شریف صاحب ہیں وہ ادھر حکومت پاکستان کے نمائندے، مثلا ہماری سرونگ لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ہماری ملٹری نے یا ہماری حکومت نے طے کرنے ہوتے ہیں. تو راحیل شریف صاحب کی ادھر حیثیت، ڈیوٹی، مراعات، اس کا تعین اور تقرر ہماری حکومت اور آپ لوگ کریں گے یا ان کا ڈائریکٹ معاملہ ہوگا؟ وہ کریں گے. جو آپ مراعات اور یہ جو آپ جو چیزیں باری سہولتیں جو ہیں جو آپ نے 2-3 الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ وہ راحیل شریف صاحب خود کریں گے. الائنس جو ہے وہ الائنس اس کا تعین کرے گا. نہیں تو پھر یہ الائنس وہ آرگنائزیشن ہے. دیکھنا ایک آپ ملازمت اختیار کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کی، میں یہ الائنس کی بات نہیں کر رہی، جنرلی وہ الائنس ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی کیا مراعات ہوں گی، آپ کی کتنی تنخواہ ہوگی، آپ کی جو مدت ملازمت ہے وہ کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں وہ طے کریں. نہیں خواجہ صاحب اب یہ ہوتا ہے مثلا چین کی حکومت کے ساتھ میری حکومت نے ایک ارینجمنٹ کر لی، وہ ادھر سے A B C کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں اپنے حکومت کے نمائندے کے طور پر اس ڈیوٹی کے لیے. مئی میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں مئی میں طے ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. نہیں تو ابھی طے نہیں ہوئی ہیں تو ابھی وہ چلے گئے ہیں وہ اس کا سارے سیٹ اپ کو آرگنائز کریں گے 15-20 دن میں. اس کے بعد میٹنگ بلائی جائے گی. ایران نے آفیشلی آبجیکشن کر لیا اس معاملے پہ. ہم ان کے تحفظات کا بالکل ان کے تحفظات کا ذمہ داری بھی ہے ہماری اور قدر بھی کرتے ہیں. ہم ان کے تحفظات دور بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان سے ان کو جو ہے نا قطعی طور پہ جو ہے ہماری طرف سے ان کو کمفرٹ ہی آئے گا، ہمیشہ کمفرٹ آئے گا. تاریخی دوست ہیں ہمارے ہمسایہ ہیں. ابھی تک کے سلسلے میں ایرانیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، کوئی ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں صاحب پچھلے 2-3-4 سال میں میری ان کے ڈیفنس منسٹر سے 3-4 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. 2 دفعہ ان کے فارن منسٹر سے میری ایرانی ڈیفنس منسٹر سے حسین دہقان ان کا نام ہے.
ان سے میری 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو جواز ظریف صاحب ہیں میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 2 ماہ قبل جو ہے وہاں پہ جانا تھا، ایک شیڈیولڈ وہاں پہ وزٹ تھا۔ جس دن میرا وزٹ تھا، میں یہ بات میرے خیال مارچ کی بات ہے، مارچ کے اوائل کی بات ہے، یہ فروری کے اینڈ کی بات ہے، 26-27 فروری کی بات ہے۔ میں نے جانا تھا تو مجھے ایک فیملی ایمرجنسی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑا۔ ٹھیک، میری جگہ وہاں پہ ستاج عزیز صاحب گئے، ستاج عزیز صاحب کے ساتھ سیکرٹری ڈیفینس بھی تھے اور سیکرٹری واٹر اینڈ پاور بھی تھے۔ اچھا، انہوں نے وہاں پہ جا کے ان سے بات کی، اور یہ جو اس موضوع پہ بات کی، ڈیفینیٹلی اس موضوع پہ بھی بات ہوئی، 100% اس موضوع پہ بات ہوئی۔ پھر جب ای سی او کی کانفرنس پہ چند دن اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ای سی او کی کانفرنس تھے، اس کی کامیابی میں ایران نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور ہم ان کے ممنون ہیں۔ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب خود تشریف لے کے آئے، روحانی، ان کے ساتھ جو ہے ان کے تمام بڑے بڑے وزراء جو تھے وہ سارے آئے، جواز ظریف صاحب آئے، ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں محمد وقت ہمارا جو ختم ہے، اس لیے میں مختصر کرنا، یعنی ایران یہ بالکل مطمئن ہے اس معاملے، ہمارا فرض ہے ان کے بصیرت ہمسائے، ہمارا فرض ہے کہ ان کے خدشات، ان کے تحفظات کو ہم دور کریں، ہمارا فرض ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔